یاد رکھیے کہ جو شخص اپنے سینے میں قرآن محفوظ کرتا ہے تو وہ شخص عزت کا مستحق ہے، یعنی حافظ قرآن اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان آدمی اور حامل قرآن کی عزت کی جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وحامل القرآنی، تو حامل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا۔ اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو پھر اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا اور اس پر باقی عمل وغیرہ کرنا جو دیگر اس کے حقوق ہیں۔ اور ایسے مسلمان اور حافظ قرآن کی یا حامل قرآن کی جو قرآن میں نہ تو غلو کرنے والا ہو اور نہ ہی اس سے روگردانی کرنے والا۔ غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد سے بڑھ جانا، اور روگردانی کا معنی کیا ہے کہ اس کو توجہ ہی نہ دینا، اس کی طرف دھیان ہی نہ دینا، اس کو کبھی پڑھنا ہی نہیں۔ اسی طرح حافظ قرآن لوگوں کو امامت کرانے کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، یعنی اگر کچھ لوگ کہیں اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حافظ قرآن کو آگے کیا جائے گا کہ وہ امام بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو، پھر اگر وہ قرات میں برابر ہوں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوں تو جو ان میں سنت کے متعلق زیادہ علم رکھتا ہو، پھر اگر سنت میں بھی برابر ہوں تو ان میں سے جس نے پہلے ہجرت کی ہو، پھر اگر ہجرت میں بھی برابر ہو تو ان میں سے جو زیادہ عمر والا ہو، یعنی پھر جو عمر میں بڑا ہوگا بہرحال اس کو آگے کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام اور عزت ہو تو پھر قرآن کے ساتھ سچا معاملہ کریں، سچی دوستی قائم کر لیں، سچا تعلق، کہ کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی ٹیسٹ کے خوف سے نہیں، کسی دنیاوی رتبے یا مقام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اور زیادہ وقت گزارنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو آج کل آپ پڑھ رہے ہیں، ایک سبق کو کئی دفعہ یاد کرتے ہیں، پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ترجمہ یاد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو حفظ بھی کر لیں۔ اور ضروری نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف حفظ کرنے پہ لگ جائیں، زندگی بھر کے لیے ایک اصول بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ حفظ کرتے رہیں۔ مثلاً وہ صورتیں پہلے حفظ کر لیں جو زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اما پارہ کر لیں پہلے کیونکہ وہ نمازوں میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، پھر اسی طرح سورۃ الملک کر لیجئے، سورۃ الکہف کر لیجئے، اور پھر سورۃ البقرہ، کیونکہ سورۃ البقرہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا بہانہ تبھی رہے گا جب ہم اس کو حفظ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک ایک آیت، دو آیتیں، جتنا بھی آسانی سے آپ کر سکیں، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کے لیے سہولت ہو، لیکن میک اے پوائنٹ کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، اور پھر اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، آپ قرآن کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے، اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو اس کو روک لے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو قرآن بھی اسی طرح بھول جاتا ہے اگر اس کو یاد نہ رکھا جائے۔ اسی لیے میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ رمضان میں ہو سکے تو جو آپ ڈیلی تلاوت کریں، وہ لفظی ترجمے کا جو نیا قرآن آیا ہے اس سے آپ کریں۔ ایک تو آسان ہے بہت، اور دوسرا یہ کہ آپ کی ریویژن ہوتی جائے گی۔ آپ تلاوت کرتے کرتے جہاں جس لفظ پر اٹکیں گے کہ اس کا معنی مجھے بھول گیا ہے، فوراً نیچے سے دیکھ کے اس کو یاد کر لیں گے، اور اس طرح غور و فکر کا بھی ساتھ ساتھ موقع ملتا چلا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔